بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معاف ہی فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و اسلام کو اپنا دین بنانے سے اور مسلمان ہو جانے سے پچھلے گناہ معاف ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس اسلام کا حسن بھی زندگی میں آ جائے، یعنی اس کا قلب باطن نور سے اسلام سے منور اور قلب ظاہر اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے مزین اور آراستہ ہو جائے۔ فحسن اسلامہ کا یہی مطلب ہے۔ پس اگر کسی شخص کی زندگی اسلام میں آ جانے کے بعد بھی نور اسلام اور اسلام کے حسن سے خالی رہی اور اس کے ظاہر و باطن پر اسلام کا رنگ نہیں چڑھا تو پچھلے سب گناہوں سے معافی کا یہ اعلان اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک دیے جانے کا انعام قانون بھی انہی بندوں کے لیے ہے جنہوں نے اسلام کا کچھ حسن اپنے اندر پیدا کر لیا ہو، اور اس حسن کی کمی پیشی کے حساب سے ہی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملے گا۔ کتاب الایمان کے نام سے باب شروع ہوا تھا، اب اس کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو مروی حدیث ہے اس حدیث کو پڑھی گئی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اسلام اب قبول کر رہا ہے، اب تک جو ہے مسلمان اور ایمان والا نہیں تھا، اب وہ بندہ جو ہے اسلام قبول کر رہا ہے، ایمان قبول کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان اور اسلام کون سا قبول کرنا ہے؟ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلا تنہا ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلا تنہا ہو، ہر صورت میں اسلام اور ایمان کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہو، وہ آدمی مراد ہے۔ بس خالی لوگوں کے سامنے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے کوئی شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس آدمی کے لیے بشارت نہیں ہے۔ بشارت اس آدمی کے لیے ہے جو لوگوں میں موجود ہو یا تنہا ہو، اس کے دل میں یہ خوف ہو
کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اس ڈر کے ساتھ تنہا ہو یا لوگوں میں موجود ہو، اسلام قبول اس طریقے سے کیا ہو کہ ہر حکم، جو بھی حکم معلوم نہیں تھا اب معلوم ہوا کہ آج سے جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے، آج سے جو ہے بد نظری کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اسلام کے اندر کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے پر جہنم کی سزا ملنے والی ہے۔ جب جس عمل کے بارے میں اطلاع ملتی ہے تو مکمل طور پر اسے جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ویسا آدمی جو ہے اس کے لیے اس حدیث میں بشارت بتائی گئی کہ وہ آدمی اگر ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان قبول کرنے سے پہلے اس کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کل کی حدیث میں ایک بات بتائی گئی تھی، بندوں سے جڑے ہوئے جو اعمال ہیں، کسی کا مال چرا لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دیا، یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کے بارے میں فرمایا گیا گزشتہ حدیث کے اندر، ان کا جو بھی قبضہ کیا ہوا مال ہے وہ واپس کر دینا ہے اور ان سے معافی مانگنا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو بھی عمل ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے والا ہے، اعمال دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک بندوں سے جڑ کر اللہ تک پہنچتے ہیں، ایک عمل ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ کل مثال میں بتایا تھا نماز ہے، نماز کا تعلق بندے کا اور اللہ کا ہے، اور کسی کی غیبت کر دیا تو یہ تعلق بندے سے جڑ کر اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں معاف کریں گے اس غلطی کا جب تک وہ اس بندے سے معافی نہیں مانگتا۔ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے ایک انسان کو تکلیف پہنچے، چوری کرنا، برائی کرنا، غیبت کرنا اور مال کو ہڑپ کر لینا اور اپنی طاقت کا ان کے اوپر غلط استعمال کرنا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے بندوں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بندوں سے جڑنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال میں جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی معافی نہیں ملتی۔ معافی ہونا ہے تو ان بندوں کے پاس جا کے معافی مانگنا ہے، اس کے بعد یہ بشارت کا وہ مستحق ہوگا۔ تو حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اس کا اسلام جو ہے اچھا ہونا ہے، اچھا ہونا ہے کا مطلب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ہٹ کر الگ تنہا کمرے میں ہے، اس وقت میں جو ہے اس کے دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، وہ اب یہ نہ سوچے کہ میں ایمان تو قبول کر لیا لیکن اب میں لوگوں میں نہیں ہوں، اکیلا تنہا چلو گناہ کر لے، ایسا نہیں۔ اکیلا تنہا ہونے کی صورت میں وہ آدمی کے دل میں یہ ہو کہ اب تک میں غیر ایمان والا تھا، میں مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن اب میں ایمان والا ہوں، اب میں تنہا رہوں تب بھی اللہ کی نظر میں ہوں اور لوگوں میں رہوں تب بھی اللہ کی نظر میں ہوں، لیکن اب مجھے جو ہے اس امتحان میں پار ہونا ہے تو اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا اسلام اچھا ہو کا مطلب یہ ہے۔ تو صاف الفاظ میں فرمایا گیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، دکھاوے کے اعتبار سے بھی اور اندرونی پوشیدہ طور پر بھی ہو، وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے تبھی اس کا اسلام اچھا ہوگا۔ وہی آدمی کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسا آدمی اپنے اخلاص کے عمل کے اعتبار سے جو بھی کام کرے گا اس کو اس کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ تو وہی بات آخر میں بتلائی گئی ہے کہ ایسا آدمی ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، بعضوں کو 100 کا ثواب ملے گا۔ یہ جو بات آخر میں بتائی گئی، فرماتے ہیں کہ نیکی کے عمل پر جو زیادتی بتائی گئی ہے وہ انسان کی نیت کے اعتبار سے ملے گی۔ گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کا سزا ملے گا، لیکن ثواب کا کام کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اسی کو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اعمال پر گرفت کرتے ہوئے، نگاہ رکھتے ہوئے جو کوتاہیاں بندوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کوتاہیوں میں معافی مانگنے کی اور اس کو صحیح اور درست بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے جڑے ہوئے جن اعمال میں ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے
اس میں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔